کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے، راستے بند لگتے ہیں، دعائیں آسمان سے واپس آتی محسوس ہوتی ہیں، اور دل میں بس ایک ہی سوال گردش کرتا رہتا ہے، یا اللہ تو مجھے ہی کیوں آزما رہا ہے؟ اور آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے یہ سمجھو، آزمائش اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، یہ تو اس کی خاص توجہ کی نشانی ہے۔ جب کوئی باپ اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے تو اسے گرنے دیتا ہے، لیکن ہاتھ تھامے رہتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آج تم آزمائش میں ہو تو شاید تم اللہ کے بہت قریب ہو۔ دوسری بات، سونا آگ میں جل کر خالص ہوتا ہے، ہیرا دباؤ میں بن کر چمکتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی مشکلات میں پک کر، دردوں میں گزر کر، آنسوؤں کے بعد مسکرا کر حقیقی انسان بنتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں تراشنا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے اندر وہ شخصیت بنا رہا ہے جو صرف آزمائش کی بھٹی سے گزر کر ہی بن سکتی ہے۔ تیسری بات، کبھی سوچا ہے اللہ تم سے دعا کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ اسے تمہاری آواز پسند ہے۔ جب تم اسے پکارتے ہو، جب تمہیں آنکھیں بند کر کے اس سے لپٹ جاتے ہو، جب دنیا سو جاتی ہے اور تم تنہا سجدے میں روتے ہو، اس لمحے تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ آزمائش دراصل اللہ کا وہ طریقہ ہے جس سے وہ تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ آسانی میں انسان اکثر بھول جاتا ہے لیکن تکلیف میں یاد کرتا ہے۔ چوتھی بات، جب زندگی کا بوجھ بہت بھاری لگے، جب ہر دروازہ بند ہو، جب انسانوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہو، تو یاد رکھو اللہ کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا، نہ رات کو، نہ دن کو، نہ خوشی میں، نہ غم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ وہ تمہاری ہر سانس جانتا ہے، ہر دل کی دھڑکن سنتا ہے، ہر آنسوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ تمہارا کوئی درد ضائع نہیں جائے گا، ہر آنسوں کا حساب ہوگا، ہر صبر کا بدلہ ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پانچویں بات، ذرا سوچو، کبھی کسی سیلاب کو دیکھا ہے؟ وہ جو کچھ بہا کر لے جاتا ہے وہ دراصل فضول چیزیں ہوتی ہیں، جو باقی رہتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی آزمائشیں تمہاری زندگی سے وہ سب کچھ بہا دیتی ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ تھا، چاہے وہ غلط رشتے ہوں، غلط عادات ہوں یا غلط سوچیں۔ آزمائش کے بعد جو تم بچتے ہو وہ تمہارا اصل سچا پاکیزہ وجود ہوتا ہے، جسے اللہ نے خود تیار کیا ہوتا ہے۔ آخری بات، اے میرے پیارے بھائی، اے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آج تم تھکے ہوئے ہو، اگر آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اگر دل بھاری ہے، تو بس ایک کام کرو، اللہ سے مت بھاگو، اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو، یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تو طاقتور ہے، میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے، میں تھک گیا ہوں لیکن تیری رحمت پر میرا یقین ہے۔ بس یہی کافی ہے، یہی دعا آسمان کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی کمزوری عزیز ہے جب وہ اس کے سامنے جھکتی ہے۔ آج کی بات کا سبق بہت سادہ ہے۔ آزمائش سزا نہیں، آزمائش سازش نہیں، آزمائش اتفاق نہیں، آزمائش اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو وہ اسے مٹانا نہیں چاہتا، اسے نکھارنا چاہتا ہے۔ جب وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو ڈالتا ہے تو وہ تمہاری روح کو دھو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ تمہارے راستے بند کر دیتا ہے تو وہ تمہیں بہتر راستے کی طرف موڑ رہا ہوتا ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، امید رکھو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہماری ہر آزمائش کو
ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔